آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرض پہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 80% لوگ ایسے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس مرض کا شکار ہوئے ہوں گے۔ تو میری مراد ہے بہت زیادہ دیکھا جانے والا مرض جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چک پڑنا یا بل پڑ جانا کمر میں۔ اس کو مسل اسپازم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اچانک ہوتا ہے کہ بندہ اچانک اٹھنے لگا ہے، کوئی چیز پکڑنے لگا ہے اور فوراً کمر میں درد اٹھی اور اس نے دورہ کر دیا۔ بندہ چلنے پھرنے سے قاصر، بڑا مشکل سے واش روم جاتا ہے اور اس سے چلنا پھرنا، روزمرہ کی روٹین کے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چک کو ہم دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہیں گے کہ پٹھوں کی غیر ارادی اور زبردستی جو سکڑاؤ ہے یا اس میں جو کھچاؤ آ جاتا ہے اس کو ہم چک کہتے ہیں۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک فرق جو خاص کر طب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں ایک فرق بتا دوں گا کہ عام کمر درد اور چک میں کیسے فرق کریں گے، کیسے ہم تشخیص کریں گے کہ یہ عام روٹین کا کمر درد ہے کہ یہ چک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب کبھی آپ وزن اٹھائیں اور کمر میں درد نکلے، کسی چیز کو کھینچیں، زور لگائیں اور کمر میں درد نکل آئے، کوئی چوٹ لگنے سے کمر میں درد نکل آئے، کوئی چیز جھک کے وزن اٹھانے سے کمر میں درد نکل آئے، تو یہ اس کو ہم عام کمر درد کہیں گے۔ اس میں آپ کے مسلز ڈیمیج ہو سکتے ہیں، ان میں آپ کے اعصاب ڈیمیج ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹیشوز اس ایریے کے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، یہ اس کو ہم کمر درد میں لیں گے۔ لیکن چک پڑنا جو ہے اس میں ہم یہ فرق کریں گے کہ آپ نے وزن نہیں اٹھایا اور ایسے ہی اوپر اٹھنے لگے ہیں، اچانک کمر میں درد نکل آئی، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور کروٹ بدلنے لگے اور کمر میں درد نکل آئی، آپ کوئی چیز کپ وغیرہ کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں اور پیچھے سے کمر میں درد نکل آئی، یعنی کہ ایسی درد جو اچانک ہو اور وزن نہ اٹھایا ہو اور درد نکل آئے، اس کو ہم چک کہتے ہیں۔ تو اس میں جب بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو تو فوراً لیٹ جائیں، ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کر اس کی ٹکور کریں اور کچھ دیر ریسٹ کریں۔ اس کی وجوہات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اچانک کروٹ لینا، اعصاب کی پٹھوں کی کمزوری بھی اس کا ایک سبب ہے، روٹین میں پراپر ایکسرسائز یا واک نہ کرنا بھی چک کا ایک سبب ہے، پانی کا کم استعمال کرنا، ڈپریشن، نیند کی کمی اور متوازن خوراک کا نہ لینا، یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم چک جیسے مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اس کے متعلق کچھ میڈیسن بتائیں گے، اگر وہ بنا کے آپ استعمال کریں تو دیکھیے گا کہ کتنا اس کا زبردست رزلٹ آئے گا اور آپ اس کے رزلٹ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے اور آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی اور آپ اپنے روٹین کے کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے سونڈ لینی ہے، جس کو ہم ادرک سوکھا ہوا بولتے ہیں، پنساب سے عام مل جاتی ہے، گھروں میں بھی پڑی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے سرنجا شیری، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، سونڈ بھی 50 گرام لینی ہے۔ زیرہ سفید 50 گرام لیں، تربت سفید یہ بھی پنساب سے مل جائے گی، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور پپلا مول یہ 50 گرام لیں۔ ان کو اچھی طرح پاؤڈر کر لیں، ان کا بالکل فائن سفوف کر لیں اور اس کو ایک ڈبی میں ڈال کے رکھ لیں۔ اس میں سے 2 ماشا خوراک
آپ نے دودھ پتی کے ساتھ صبح دوپہر شام لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔